جو رحمان اور رحیم ہے۔ چیئرمین صاحب، بہت اہم میرے خیال میں ہم سب کے پورے سال کا اہم ترین اجلاس ہے، اور ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ پاکستانی عوام یا اس ملک کے بجٹ کی بات ہو رہی ہے، جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک پریکٹس ہے جو ابھی چل رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنی معاشی آزادی بہت پہلے سے کھو چکا ہے۔ یہاں پہ ہم معاشی طور پہ یہ ملک آزاد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان بینچز پہ جو بھی بیٹھے ہوں، پچھلے 30 سالوں سے، 40 سالوں سے، 50 سالوں سے، ان کو تنقید کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بیرونی ادارے اپنے فوائد کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا بجٹ بناتے ہیں، اور جس میں کبھی بھی پاکستان کے عوام، غریب، مظلوم، محکوم اقوام، ان کا نہیں سوچا جاتا۔ آج بھی اس قرضدار ملک کے بجٹ پہ بات کرتے ہیں تو دل اور دماغ میں ایک ہی چیز آتا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس سال کے بجٹ کے ساتھ ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کا قرضہ 71,000 ارب روپے پہ پہنچ گیا۔ یہ فگر حقیقتاً دل کو چونکا دینے والا فگر ہے۔ سر، ہم ایک طرف 71,000 ارب قرضدار ملک اور دوسری طرف شاہانہ خرچے، شاہانہ اخراجات، کہ یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ ترقی یافتہ 35 سے 40 ممالک کا مشترکہ بجٹ، ان کے اخراجات اور ہمارے اخراجات، وہ 35 سے 40 ممالک، اور ہم الحمدللہ ایک قرضدار ملک پر ہمارے خرچے برابر ہیں۔ اور سر وہ ممالک جن کا میں بول رہا ہوں ادھر الحمدللہ بہترین اکانومی ہے، بہترین عوام کے لیے ایجوکیشن سسٹمز ہیں، صحت کا نظام ہے۔ مقابلے کا ہمارا اور ان کا صرف خرچہ ہے۔ چیئرمین صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ اکنامک کرائسس نہیں، بلکہ غریب عوام کا مذاق ہو رہا ہے۔ The budget of Pakistan is a collective mockery of the poor people of Pakistan. آپ نے جنہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے انہوں نے 60% پاکستانیوں سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ لوگ سطح غربت سے بھی زندگیاں نیچے جا رہی ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ غربت کی وجہ سے ہمارے
وطن عزیز میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ سر، حکومت کو تو اسلام آباد اور لاہور کی سروے رپورٹس ماشاءاللہ بڑی اچھی ملی ہوں گی، لیکن اسلام آباد اور لاہور سے باہر جا کے بھی ذرا یہ حکومت جو تمام تر علاقوں اور مسائل کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ ادھر بھی ذرا نظر دورائے۔ صرف غربت نہیں، لوگ پاکستان کے اندر ضلالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، لیکن اٹس اے فیکٹ۔ اس دور میں میرے خیال میں 60 سے 70% پاکستان میں پینے کا صاف پانی نہیں۔ اس دور میں پاکستان میں سکولز اور پاپولیشن کا ریشو نکالے تو خود پتہ چل جائے گا کہ وطن عزیز عوام کی پڑھائی پہ کتنا توجہ دیتی ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی غریب بیمار ہو جائے تو دعا اور اللہ کے آسرے پہ اور قسمت پہ پڑا ہوگا، کیونکہ اول تو صحت کے سہولیات بہت علاقوں میں ہے نہیں، بنیادی سہولیات نہیں ہے، اور پھر جہاں ہے وہ 60-70% پاکستانیوں کے پہنچ سے دور ہے۔ جناب چیئرمین، ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جناب چیئرمین، اگر ہم ورلڈ اکنامک رپورٹ دیکھیں تو ہماری ترقی محض تقریروں تک محدود ہے۔ تقریریں سنیں تو ہم الحمدللہ، وہ ایک دور تھا کہ ہم فیس بک اور ٹویٹر پہ ترقی کر رہے تھے، آج ایک دور ہے کہ ہم تقریروں میں ترقی کر رہے ہیں، اور زمینی حالت دیکھیں تو اس تقریر کے یا جو ترقی یافتہ تقریر ہوتی ہے اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ میں جناب حکومت سے
ریکویسٹ, ہمیں پتہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ اٹس جسٹ اے پریکٹس. بجٹ وہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مان لیا گیا ہے, اور وہ اس میں وہ جیسے نہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آپ کی تنخواہ 600% بڑھ گئی ہے. تو اس کے میں ایکسپلین کروں گا. نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں آپ کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ اتنا بڑا عہدہ, الحمدللہ, نائب صدر, چیئرمین سینٹ, پتہ بھی نہیں ان کو کہ ہماری تنخواہ. اور سر پھر حیران کن وزیر اعظم صاحب کا بیان آتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں تو شاید میرے بھائی تارڑ صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوگا, کیونکہ یہ تو بینکر صاحب گئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ چیز تیار کر کے آ گئے. کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور سیاست کو بدنام کرنے کے لیے جس نے بھی, سر چیئرمین صاحب آپ نے تو وضاحت کی, لیکن میں یہ کہتا ہوں, میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس نے بھی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی یہ تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ نہ ڈیمانڈ ہے, نہ پتہ ہے, نہ ارادہ ہے, نہ نیت ہے, لیکن پھر بھی کچھ لوگ جمہوریت اور سیاست اور اس نظام کو بدنام کرنے کے لیے, جہاں غریب کی تنخواہ میں شاید 2% اضافہ نہ ہو, وہاں 2 عہدوں کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر کے منسٹر صاحب اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت عرصے سے نہیں ہوا, لہٰذا اس لیے ابھی کر رہا ہوں. تو سر میں سمجھتا ہوں whoever has done it, you must put an inquiry to it, اور they must be questioned کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو. سر میں پھر بھی تمام حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پریکٹس کہ کم سے کم اتنا اطمینان ہو کہ اپنا حق ادا کر لیا, اتنا اطمینان ہو کہ جہاں پہ 50 سال سے یہ ملک فائنینشلی کمپرومائزڈ ہے اور آئی ایم ایف کے مرضی سے بجٹس لا رہا ہے, ادھر اپنی آواز اور اپنا نظر یہ بلند کر لے. سر اس ملک کو اکنامک سرجری کی ضرورت ہے. ہم کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ 71,000 ارب روپے قرضہ, اور دوسری طرف انگریز سے بچا ہوا شاہانہ طرز زندگی کا عمل. سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنی ہمت 70-80 سال آزادی کے بعد کر لے کہ کم سے کم جن سے آزادی حاصل کی ہے ان کے قانونوں سے بھی آزادی حاصل کر لے. آج تک ہم انگریزی قانون چلاتے آ رہے ہیں, آج تک ہم وہی کمشنرز بھائی آقا ہے, ڈی سیز ہیں, پاکستان میں 34 ڈویژنز ہیں اور 149 ڈسٹرکٹس ہیں, اور ادھر ہم نے ایک ایک راجہ بٹھایا ہوا ہے, اس کو سرکاری گھر دیا ہوا ہے, اس کو سرکاری گاڑیاں دی ہوئی ہیں, اس کو سرکاری خرچے دے رہے. کیوں بھائی؟ وہ قوم کی خدمت کرے گا, اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. فوری طور پہ سر حکومت ہمت کرے, تمام تر کمشنرز, تمام تر ڈی سیز, تمام تر اے سیز اور اے ڈی سیز, اور یہ جو جن کو یہ شاہانہ طرز زندگی کے تھے ہر ضلع میں کمرشل ایریا میں گھر ملے ہوئے ہیں, ان کو فوری ان سے واپس لے, اور میرے خیال میں اس کو کوشش کرے. گاڑیاں ملی ہوئی ہیں سر, بلکہ گھوڑوں کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, اپنے لیے تو چھوڑ دے, گھوڑوں کے لیے بھی کمشنروں وغیرہ کے پاس شاید گاڑیاں ہوں گی. یہ سب ختم ہونا چاہیے سر. کیا یہ پاکستان کی اکانومی کی تصویر ہے؟ اور تمام بلڈنگز جو پرائم لوکیشن میں ہے ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مارکیٹ ویلیو پہ ڈیلنگ کریں, میرے خیال میں اس سے اربوں روپے بنیں گے. سر ملینز آف ایکڑز آف ریلوے لینڈ پورے پاکستان میں یا تو خالی پڑا ہے,
اور یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 4,000-5,000 روپے ماہانہ پہ بہترین زمینیں لیز کی ہوئی ہے. ریلوے ہے نہیں, ریل چل نہیں رہا, ٹریک پہ گھاس اگ رہا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں ایکڑ زمین ریلوے کی ہے. میرے خیال میں یہ لیزز فوری طور پہ سب کینسل ہونے چاہیے. اور یہ میں سر وہ رائے اور مشورے دے رہا ہوں جو اگر یہ تھوڑی ہمت کر لے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس پہ شادی حال بنے ہوئے ہیں, اس پہ لوگوں کے بزنسز چل رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ریلویز کی جتنی بھی زمین ہے اس کو فوری طور پہ اس کا لیز ختم کر کے مارکیٹ ویلیو پہ اس کو ڈیل کریں, ملک کے لیے پیسہ اکٹھا کریں. سر, اربوں روپے کے قرضے سپریم کورٹ کے پاس ریکارڈ پڑا, کس کس نے لیے ہیں اور کس کس کے معاف کرائے ہیں. میرے خیال میں قرضدار ملک دوسروں کے قرضے معاف کرنا یہ کوئی عجیب مذاق ہے. سپریم کورٹ کے پاس وہ لسٹ ہے, اور پاکستان میں جس نے بھی لون لیا ہے اور وہ معاف کرائے گئے ہیں, برائے مہربانی ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لا کے ان سے یہ لون واپس لیا جائے. سر, جو حالات ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈیفنس بہت ضروری ہے, ہم یہ مانتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی ایک تاریخ رکھتی ہے, اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے سر چیئرمین صاحب, میرے پردادا باچا خان نے 37 سال جیل گزاری, میرے دادا خان عبدالولی خان مرحوم نے 11 سال جیل گزاری, میرے والد آپ لوگوں کے کلیگ نے 8 سال جیل گزاری. یہ تمام جیل میرے اگر پچھلے 3 نسلوں کا ہے اس میں ذاتی کچھ بھی نہیں. جمہوری روایات, جمہوریت, جمہوری تسلسل کی خاطر ہم نے یہ قید و بند سہے ہیں. ہم نے سر اس سے زیادہ ہمارے پہ ایک دن میں ہمارے 600 800 ورکرز شہید کیے گئے ہیں. ہماری ہزاروں کی تعداد میں سوسائڈ بامبنگ میں ہمارے ورکرز اور لیڈرز شہید کیے گئے ہیں. میں تھا نہیں لیکن میں نے تقریر سنی. میں جمعیت علماء اسلام اور ان کے تمام تر ورکرز اور لیڈرز کے اس غم میں جو مولانا صاحب کا بیٹا کچھ گھنٹوں کے لیے دہشت گردوں نے قبضے میں لائے اور پھر وہ چلے گئے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن سر بدقسمتی سے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر تک بات گھس گئی تو بہت افسوس کی بات ہے. لیکن سر جب ہمارے گھر پہ یہ سب گزر رہا تھا, جب عوامی نیشنل پارٹی پہ یہ سب گزر رہا تھا, تو تب سوچے یہ آوازیں آتی تھی کہ امریکہ سے ڈالر لیے گئے ہیں, انہوں نے امریکہ سے ڈالر لیے ہیں اور اس کے بدلے یہ سب ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خودکش دھماکے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے. اپنی جان کی, اپنے پیارے, اپنے محبوب, اپنے والد, اپنے بھائی, اپنے بہن, اپنے بچے کی کوئی قیمت ہو سکتی ہے. میں تمام ان لوگوں کے غم میں شریک ہوں, شامل ہوں جو اس سے گزر رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے غم میں بھی شرکت کرے. آج سے ہی, کل غلطی ہوئی ہے, آج اس پہ معذرت کر لے, انشاءاللہ ہمیں اچھا لگے گا. سر, سیاست کو ذاتی جگہوں پہ لے گئے ہیں سب. میں آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظریاتی سیاسی طور پہ جتنی مخالفت میری یا عوامی نیشنل پارٹی کی ہے شاید کسی کی کم ہی ہوگی. لیکن میں پھر بھی آج آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا رہنما, چیئرمین اگر ایک سیاسی قیدی ہے تو میں آج اعلانیہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں
کہ اگر وہ سیاسی قیدی ہے تو اس کو فی الفور رہا کیا جائے، اور اگر نہیں، وہ سیاسی قیدی نہیں اور قانونی مجرم ہے، تو میرے خیال میں ذاتیات کے بجائے اگر قانون وہ فیصلہ کر لے تو ہم اور آپ سب اس پہ متفق ہونے چاہیے۔ سر، میں ڈیمانڈ کرتا ہوں حکومت سے کہ فوری طور پہ پاکستان کے تمام ٹرانسپورٹ کے جو سرکاری ادارے ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ اربوں روپے کی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور پھر ان اربوں روپے کی گاڑیوں کے لیے اربوں روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے ان کے مینٹیننس کے لیے اور افسرانوں کے شاخانہ اخراجات کے لیے۔ میرے خیال میں اگر ان کو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں تو دے مسٹ کور اٹ اپ ان آل دیز تھنگس۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو آپریشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے بجائے کسی ادارے کو ٹرانسپورٹ میسر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ٹرانسپورٹ کا ادارہ ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں فی الفور ختم کیا جائے، وہ تمام گاڑیاں مارکیٹ میں مارکیٹ ویلیو پہ بیچ دی جائے، انشاءاللہ کافی ریونیو ریکور ہوگا، آپ اپنے قرضے میں سے کچھ پیسے دے سکیں گے۔ سر، دفاع اہم ہے، اور ہم نے یہ پچھلے مہینے میں دیکھ لیا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ دفاع سے اہم ریاست کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ دفاع سب سے اہم چیز ہے، دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس یا اس ملک کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو تیسری طرف آئین کو سیاستدانوں نے، آئین کو اس پارٹی نے جس پارٹی نے یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے آئین کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے۔ 18th امینڈمنٹ اس آئین کا حصہ ہے، اور کوئی بھی سیاستدان یہ مجرمانہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ خود آئین کو نہ مانے اور آئین پہ عمل نہ کرے۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تمام تر وزارتیں ختم کرو، فوراً ختم کرو۔ پیسے ہیں نہیں، اسکول بنا نہیں رہے، تو ایجوکیشن کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ پیسے ہیں نہیں، ہسپتال بنا نہیں رہے، تو ہیلتھ کی منسٹری کس لیے رکھی ہے؟ یہ قرضدار حکومت، قرضدار ملک، اور الٹا اپنے لیے مسائل بھی سر پہ رکھ کے جان چھڑاؤ، ہمت کرو۔ 5 وزارتیں وفاق کی وزارتیں ہیں، جس میں دفاع ہے، جس میں فارن افیئرز ہے، جس میں انٹیریئر ہے، اور جس میں فائنانس ہے میرے خیال میں، اور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہے۔ یہ 5 وزارتیں وفاق حق رکھتی ہے، آئینی طور پہ حق رکھتی ہے۔ اس 5ویں سے 6ٹی وزارت پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم آئین پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور سندھ کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، بلوچستان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، پختونخوا کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، اور شاید آدھے سے زیادہ پنجاب کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اپنا آئینی حق دو۔ تو جو آئینی حق آپ سے پورا ملک مانگ رہا ہے،
وہ آپ دینے کو تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آئینی حق فی الفور پروونسز کے حوالے کیا جائے ان کے وسائل سمیت, اور وفاق صرف اور صرف آئین پہ, قانون پہ, امن پہ, دفاع پہ, اور وفاق اس نظام کو چلانے کے لیے فائنانسز پہ پوری توجہ دے. تھینک یو. سر بس یہ 3.5 منٹ میں ختم کر لوں. تو انشاءاللہ اور پھر ساتھ خیر ہے میرے بھائی ہیں یار, آپ کا ٹائم بھی لے لیتا ہوں, میں آپ کے دل کی باتیں کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ان وزارتوں کو صوبوں کے حوالے کر کے وفاق سے ایک بہترین بلدیاتی قانون دیا جائے, اور وہ اختیار پھر صوبوں کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے, وہ بلدیات کے پاس جا کے اسٹریٹ لیول, نیبرہڈ لیول اور اس لیول پہ ہونا چاہیے. سر 2 باتیں میں مشورے دے رہا ہوں سر, بہترین. پاکستان میں سر اتنے ٹول پلازا ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں, ٹول پلازوں کے بیچ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صرف لاہور کا جو ٹول پلازا ہے, موٹر وے, شاید یہ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے کافی ہے, اگر احتساب ہو جائے کہ وہ پیسہ کدھر جاتا ہے, کون لے کر جاتا ہے, کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. سر 71,000 ارب قرض سے نکلنے کے لیے تقریریں نہیں ہو سکتی, کام ہونا چاہیے, سرجریاں ہونی چاہیے. ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, شاہانہ طرزِ زندگیاں ختم ہونی چاہیے. ادھر سر عام بندہ ہوتا ہے, سوری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے ٹو اینی ون, میری طرح عام بندہ ہوتا ہے, ایک دن اکیلا گھوم رہا ہوگا, اگلے دن موصوف وزیر بن جائے گا, پھر 100 بندے اس کے ساتھ گھوم رہے ہوں گے. بھئی کیا فرق ہے اگر وزیر بن گیا, جھنڈا تو لگ گیا ویسی, تو پھر یہ 100 بندوں کے بغیر بھی آپ گھوم سکتے ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب ترین دنیا کینیڈا میں, اور پرائم منسٹر 5 سال 10 سال بعد گھر جاتے ہوئے صرف اپنے سائیکل اور کتابیں لے کر جاتے ہیں, تو کیوں ہم یہ نہیں کر سکتے. سر میں آخری بات کروں گا, آئی نو میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, لیکن سر مجرمانہ فعل حکومت پاکستان کا 18th امینڈمنٹ سر کب پاس ہوئے, آپ وزیر اعظم تھے, آج تک NFC نہیں ہو رہا, کیوں؟ Can I ask this simple question کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو بھی ہیں انہوں نے NFC, اور وہ NFC جو میرے بھائی نے ابھی ذکر کیا, جو فیصلہ کرتے ہیں کہ صوبوں کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا, وہ NFC کیوں نہیں ہو رہا؟ بلوچستان سے کیا ہوا وعدہ گیس کا پیسہ آدھا آدھا کیوں نہیں مل رہا؟ پختونخوا سے کیا ہوا وعدہ AG اینڈ قاضی فارمولہ ریاست کا بنایا ہوا, بجلی کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ تمباکو کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ آئل اینڈ گیس کا پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ سر بلوچستان کو اپنا حصہ ملنا چاہیے, سندھ کو اپنا حصہ ملنا چاہیے, پختونخوا کو اپنا حصہ ملنا چاہیے, پنجاب کو اپنی شناخت اور اپنا حصہ ملنا چاہیے, کشمیر اور گلگت کے لوگوں کو اپنے آئینی حقوق ملنے چاہیے. اگر یہ حقوق آپ دیتے ہیں, انشاءاللہ یہ تسلی رکھے کہ یہ پاکستان کو مضبوط کرے گا, شکریہ, کمزور نہیں کرے گا. شکریہ. نہ تو اگر ہم یہ مسئلے حل نہیں کرتے تو ہم ٹائم بوم پہ کھڑے. ادھر آئین اور قانون سو رہا ہے, ادھر انتہا پسندی کو ہم اتنا بڑھا چکے ہیں ایک سپیچ کے بعد کہ وہ دہشت گردی پہ پہنچ گیا ہے. تھینک یو سر. ادھر ان امپلائمنٹ انتہا پہ ہے. 20.5 منٹ سر بس ادھر اس سے پہلے